بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صداقت قرآن کی ایک زبردست دلیل۔ نمبر 5 دیکھیے، صداقت قرآن کی ایک زبردست دلیل۔ صداقت کا مطلب سچائی۔ صداقت قرآن کی سچائی کی ایک زبردست دلیل، یعنی قرآن سچ ہے، اس کی ایک زبردست دلیل۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ قرآن سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک زبردست دلیل جو ہے، جو ابھی واقعہ پڑھے تھے اسی کتاب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا، تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو یہی تذکرہ جو ہے، جبکہ ایسی باتوں کو لوگ چھپاتے ہیں، لیکن اس بات کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، تو اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن سچ ہے۔ اگر جھوٹا ہوتا تو ایسا واقعہ، ایسا الزام کو قرآن میں نہیں بیان کیا جاتا، لوگ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو یہی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک سچی کتاب ہے۔ دیکھیے پورا واقعہ، دیکھیے کس طریقے سے ہے۔ دیکھیے، صداقت قرآن کی ایک زبردست دلیل۔ یہ معاملہ اگرچہ بظاہر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بڑا بھاری فتنہ تھا، یہ معاملہ، وہی بہتان والا معاملہ، یہ معاملہ اگرچہ بظاہر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے بڑا بھاری فتنہ تھا، لیکن در حقیقت اس میں یہ خاص حکمت تھی۔ لیکن در حقیقت مطلب اصل میں یہ خاص حکمت تھی کہ قرآن شریف کے کلام الہی ہونے کا بڑا بھاری ثبوت اور قطعی دلیل ہو جائے، کہ قرآن شریف کے کلام الہی یعنی اللہ کا کلام الہی ہونے کا بڑا بھاری ثبوت اور قطعی دلیل ہو جائے۔ اس واقعے کے قرآن شریف میں درج ہو جانے کے بعد کوئی منصف مزاج اور غور کرنے والا بندہ یہ ہرگز نہیں کہے گا۔ اس واقعے کے قرآن شریف میں درج ہو جانے کے بعد، درج مطلب قرآن شریف میں اس کو شامل کرنا، لکھا جانا، درج ہو جانے کے بعد کوئی منصف مزاج، انصاف کرنے والا انسان، کوئی منصف مزاج اور غور کرنے والا بندہ یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ قرآن شریف کلام الہی نہیں ہے، کیونکہ عموماً انسان اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی بزرگی کا شہرہ ہو، شہرہ مطلب شہرہ ہو، اس کی بزرگی کا شہرہ ہو، اور حقارت اور نفرت کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھیں، اور اگر اس پر کوئی عیب لگایا جائے تو وہ اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتا،
تاکہ وہ کسی قدر عرصہ گزرنے کے بعد ایسا بھول بسر جائے کہ کسی کو اس کا خیال تک بھی نہ آئے تاکہ وہ کسی قدر عرصہ گزرنے کے بعد ایسا بھول بسر جائے مطلب بھول بسر جائے کہ کسی کو اس کا خیال تک بھی نہ آئے۔ لیکن ام المؤمنین والا واقعہ ایک ایسی کتاب میں درج ہو گیا جس کا لفظ اور حرف اور نقطہ گنا ہوا ہے، جس کا لفظ اور حرف اور نقطہ گنا ہوا ہے، اور جس کی شہرت زمین کی تمام آبادی پر ہو چکی ہے، جن کو موافق کیا مخالف بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ موافق مطلب اپنے، مخالف مطلب دوسرے لوگ، دشمن لوگ، غیر لوگ جو اس کے خلاف ہے قرآن کے، جن کو موافق کیا مخالف بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں، یعنی اپنے کیا دوسرے بھی اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اور جو دنیا کے فنا ہونے تک اسی طرح رہے گی، اس کے ایک حرف بھی بدلنے پر کبھی کسی کو تصرف نہیں ہوگا۔ تصرف یعنی اختیار نہیں ہوگا، اور وہ مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ پس اگر وہ کلام خدا نہ ہوتا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا، پس اگر وہ کلام خدا نہ ہوتا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو ایسے واقعے کو کبھی اس میں درج نہ فرماتے، جس کے باعث کسی کو حال معلوم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک یہ خدا کا کلام ہے۔ پس جو لوگ ایسی پکی دلیل کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کو کلام الہی نہ مانے اور اس سے ایمان اور ہدایت حاصل نہ کریں تو انہیں بد نصیب و بد اقبال نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بد نصیب مطلب بری نصیب، اور بد اقبال مطلب بری قسمت۔ بد نصیب، بری نصیب اور بری قسمت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو انہیں بد نصیب و بد اقبال نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اے عزیز بچوں، تم ایسی بد نصیبی اور بد اقبالی سے بچنا، بری نصیب اور بری قسمت سے بچنا، اور قرآن جیسی نعمت و دولت سے محروم نہ رہنا۔
اور قرآن جیسی نعمت و دولت سے محروم نہ رہنا، اس کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یقین کرنا، اس کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یقین کرنا، اور اس کو اپنے تمام کاموں اور ارادوں کا امام اور ہادی بنانا، اور اس کو اپنے تمام کاموں اور ارادوں کا امام اور ہادی بنانا، ہدایت دینے والا اور پیشوا بنانا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اور ویڈیو سے اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔